مطلب کوئی ضعیف روایت تو نہیں ہے نا، معتبر ترین روایت تو نہیں ہے، شریف معتبر روایت کوئی ایسی نہیں ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، تو حضرت نوح علیہ السلام آپ نے جو نا وہ کشتی تیار کر لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو خبر دی تھی اس کے مطابق عذاب آیا، اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حتیٰ کہ جب ہمارا عذاب آیا تو تنور ابل پڑا۔ فارت تنور، فارا کہتے ہیں کسی چیز کا جوش مارنا، جوش سے ابل پڑنا، تنور ابل پڑا۔ تنور جو ہے اس سے ایک قول یہی ہے کہ تنور سے یہ روٹیاں پکانے والا تنور مراد ہے، اور اس میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ تنور تھا، یا حضرت حوا علیہ السلام کا وہی تنور باقی تھا، یا حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا تنور تھا۔ اور ایک اور یہ بھی ہے کہ ایک عورت تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی اور پھر اس تنور سے اچانک پانی ابلنے لگا، اس نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تنور سے یہ روٹیاں پکانے والا تنور مراد نہیں، بلکہ تنور سے بلند جگہ مراد ہے، بلند جگہ سے پانی نکلا، لیکن زیادہ معتبر روایت یہی ہے کہ یہی روٹیاں پکانے والا تنور تھا، اس تنور سے جو ہے نا وہ پانی ابلا۔ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ تنور سے اس طرح پانی ابلے گا، اور پھر جب پانی ابلا تو ادھر زمین سے پانی نکلنے لگا اور ادھر آسمان سے بارش شروع ہو گئی، اور پھر ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اور سب چیزیں جب وہ پانی میں غرق ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا ہم نے حکم دیا کہ تم کشتی میں ہر جاندار کے 2 جوڑے سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو الا من سبق علیہ القول، مگر جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، جو ایمان سے دور ہیں، اور ان کے علاوہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ ایماندار نہیں تھے، تو ان کو ساتھ سوار نہیں کرنا۔ ومن آمن، اور ایمان والوں کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور اپنا جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے فرمایا کہ وہ بہت تھوڑے تھے۔ وہ کتنے تھے؟ تو یہ مختلف اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایمان لانے والے 72 تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، یافس اور حام، اور تینوں کی بیویاں، اور ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان والی۔ تو یہ کل 8 افراد نوح علیہ السلام کے اہل کے تھے اور 72 افراد دوسرے تھے، تو کل 80 افراد اس کشتی میں۔ زیادہ مشہور روایت یہی ہے کہ 80 افراد تھے، لیکن اس کے بارے میں کوئی یقینی اور قطعی روایت نہیں۔ زیادہ عام طور پر روایت یہ ہے کہ 80 افراد تھے جو ایمان لانے والے کشتی میں سوار ہوئے۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام پر اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی بسم اللہ کی تعلیم دی گئی، آپ کی امت کو کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فهو اقتر یا فهو ابتر، ہر ذیشان کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو۔ اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی امتوں کو بھی بسم اللہ کی تعلیم دی گئی تھی کہ اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے۔ انہاں بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ کشتی ان کو لے کر موجوں میں چلتی تھی، کل جبال، وہ موجیں پہاڑوں جیسی تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ بیٹا جدا تھا، کنارے پر تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، تو اس پر بھی سوال ہے کہ وہ کافر تھا تو پھر آپ نے اس کو کیوں بلایا؟ حالانکہ آپ نے خود دعا فرمائی تھی رب لا تذرنی من الکافرین دیارا، اے اللہ کفار میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا، تو آپ کافر بیٹے کو کیوں پکار رہے تھے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو تھا کنعان نامی، وہ منافق تھا، ظاہراً وہ ایمان لانے والا تھا لیکن اندر سے وہ کافر تھا۔ اور ہمارا بھی عقیدہ اور نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا
بعض اوقات کسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کو وقت مقررہ تک اپنے نبی پہ ظاہر نہیں فرماتا، پھر ظاہر کی جاتی ہیں. تو آپ کے علم میں یہ تھا کہ وہ ایمان والا ہے، تو آپ نے اس لیے اس کو دور کھڑے دے کر اپنی طرف بلایا کہ تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا. تو آپ نے اس کو مومن خیال کر کے بلایا. ایک قول یہ ہے کہ وہ کافروں سے الگ کھڑا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ یہ معزل کا معنی ہے کہ وہ کافروں سے علیحدہ کھڑا تھا، تو آپ نے پھر اس کو علیحدہ دے کر یہ خیال فرمایا کہ شاید اب یہ رجوع کر لے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید اللہ کے عذاب کو علامات کو دے کر تو اب یہ ایمان لے آئے، اس وجہ سے آپ نے جو ہے اس کو اپنی طرف بلایا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ آ جا اور کافروں کے ساتھ جا کر نہ ملنا. قالا، تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے راہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہم الموج، اور ان کے درمیان موج آ گئی. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پہاڑ کی جانب میں ہو جاؤں گا، اچانک موج آئی اور وہ اس دریا میں غرق ہو گیا. فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم نوح کے کافروں پہ اللہ نے رحم نہیں فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتا تو پھر ایک بچے والی ماں پہ رحم فرماتا. فرمایا کہ اس طوفان میں ایک عورت تھی کافرہ، اپنے بچے کے ساتھ سے بڑی محبت تھی. جب اس نے پانی آتے دیکھا اپنے بچے کو اٹھایا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھنے لگی. پہاڑ کے تہائی حصے پر پہنچی، پانی وہاں تک پہنچا ہے، پھر وہ اوپر آگے گئی 2/3 حصے تک، پھر پانی وہاں آ گیا، پھر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی. پانی جب وہاں تک پہنچا اور اس کے گردن تک پانی پہنچ گیا تو اس نے اپنے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر اوپر کر دیا اور پھر پانی کی لہر آئی تو اس کو بہا کر لے گئی. فرمایا کہ اگر اللہ کافروں پر رحم فرماتا تو اس بچے والی ماں پہ رحم فرماتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن جب انسان کفر کرے تو یہ ایک حد ہے ناشکری کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے حصہ عطا نہیں فرماتا. باقی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن یہ کفر کا گناہ ایسا ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتا اور ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ طوفان نوح پھر رہا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے زمین کو کہا یا ارض ابلعی ماء، کہ اے زمین اپنے پانی نگل لے. زمین پانی اگل رہی تھی، اب فرمایا کہ پانی نگل لے. وہ اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، زمین چاہے پانی اگل دے چاہے نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تو بھی تھم جا. آسمان سے بارش برس رہی تھی. وَغِيدَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا اور معاملہ مکمل کر دیا گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. اور فرمایا گیا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالموں کی قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام آپ کشتی پر سوار ہو گئے اپنے ایمان والے متبعین کو لے کر. تو کشتی جو ہے وہ 100 روایت کے مطابق 150 دن جب وہ کشتی اس طرح گھومتی رہی اور پھر کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب ہو گیا جہاں کعبۃ اللہ ہے. تو 40 دن تک وہ طوفان میں کشتی کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتی رہی اور اس کشتی میں بیٹھ کر ایمان والوں کا بھی وہ کعبۃ اللہ کے گرد طواف ہوتا رہا. تو اس طریقے سے پھر جودی پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا، اس لیے اللہ نے جودی پہاڑ کو عجز کی بنا پر یہ مقام دیا. باقی سب پہاڑ غرق ہو چکے تھے لیکن یہ جودی پہاڑ باقی تھا. تو جودی پہاڑ پر جا کر پھر کشتی جا کر ٹھہر گئی. اب حضرت نوح علیہ السلام نے پھر وہاں ٹھہر کر کوے کو بھیجا. آپ کے ساتھ پرندے بھی تھے تو کوے کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرے دیکھ کر آئے کہ پانی خشک ہو گیا یا نہیں. تو کوا باہر گیا اور باہر مردار پڑے تھے، کوا مردار کھانے میں مصروف ہو گیا. تو یہ اس نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی اور آج بھی کوا خور جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو کوا واپس ہی نہ ہے، وہ مردار کھانے میں مصروف ہو گیا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کبوتر کو بھیجا. یہ کبوتر گیا اور کبوتر جا کر پھر زیتون کے پتے اپنی چونچ میں اور اپنے پاؤں میں خشک مٹی لے کر آیا
تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چیزیں ملاحظہ فرمائیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب زمین پر پانی خشک ہو چکا ہے، تو آپ ایمان والوں کو لے کر پھر زمین پر تشریف لائے، اور وہاں قریب حضرت نوح علیہ السلام آپ نے جب وہاں یہ بستی آباد کی، اور وہاں پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام آپ کے ساتھ 80 آدمی تھے۔ ایک دن آپ اٹھے اور دیکھا کہ سب کی زبانیں بدل چکی تھیں، ہر ایک الگ الگ زبان بول رہا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام آپ سب کی زبانیں جانے والے تھے، اس سے پھر وہ مختلف زبانیں ہو گئیں، اور ان میں 80 آدمیوں کی آگے نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، انہی کی آگے نسل چلی، پہلے جتنے انسان تھے وہ سارے ختم ہو گئے، اور باقی آپ کے ساتھ آنے والے ایماندار ان میں سے بھی کسی کی نسل نہیں چلی، صرف آپ کی اولاد آگے جاری ہوئی۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو نوح آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، کہ آپ سے پھر نسل انسانی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یکم رجب کو طوفان آیا، اور یکم رجب کو آپ کشتی پر سوار ہوئے، اور پھر 10 محرم الحرام کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ یہ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں، دیکھا یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ روزہ کیوں رکھا؟ تو یہودیوں نے یہ عرض کیا کہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور اللہ نے ان کو نجات دی، تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، پھر آپ نے صحابہ کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ روزہ رکھنا شکریہ کی ادائیگی ہے، اللہ کی نعمت ملے تو اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو جب طوفان نوح سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی، فرعون سے قوم موسیٰ کو نجات ملی، وہ دن منایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے روز تو پورے جہان کو کفر و شرک سے نجات ملی، اور اللہ کا وہ احسان عظیم ہوا، تو اس دن کو منانا یہ ہمارے بطریق اولا یہ ہمارا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی یاد منائیں۔ تو اب اسی کے واقعات میں سے اللہ نے یہ بیان کیا کہ آپ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو احکم الحاکمین۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ سوال کیا، اور اس کے جواب میں بھی یہی کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ایک قول کے مطابق چونکہ منافق تھا، اور کافروں کے بارے میں تو آپ دعا فرما چکے تھے، تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو یہ بھی تو میرے اہل میں سے تھا، تو پھر یہاں اس وعدے کے مطابق کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام بے شک یہ بیٹا جو ہے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بیٹا جو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اور اس کے عمل جب وہ غیر صالح ہیں، لہذا جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تو وہ بات مجھ سے نہ مانگو، چونکہ آپ کے علم میں ظاہراً وہ مسلمان تھا، مومن تھا، تو فرمایا کہ اس کے دل کی حقیقت وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں سوال نہ کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے جو سوال کیا، منکرین عصمت انبیاء، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ہر نبی معصوم ہے، گناہ گار نہیں، تو جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے گناہ کے جواز کا قول کرتے ہیں، وہ اس طرح کی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو نا وہ کافر تھا، اور آپ نے ان کے بارے میں دعا کی تو یہ دعا حرام ہے، اس لیے انہوں نے بھی الیاذ باللہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں وہ منافق تھا، آپ نے اس کو منافق جان کر پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سوال کرنا، حکمت پوچھنا تھا کہ اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے اہل والوں کو بچاؤں گا، تو یہ بھی تو میرے حال میں تھا، لہذا اس کی وضاحت فرمائی جائے کہ اسے عذاب سے کیوں نہیں بچایا گیا، تو اللہ نے آگے سے وہ حکمت بیان کر دی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے عصمت پہ تو بہت سے دلائل ہیں، یہاں مودودی کی عبارت پڑھی ہے، مودودی نے تفہیم القرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعہ کے متعلق جو تبصرہ کیا، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ان کی قلم میں سے جب وہ الفاظ نکلتے ہیں۔
تو اس نے یہ کہا کہ اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمان کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ مومن کے لیے جو کمال والا معیار مقرر کیا گیا تو ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ہمیشہ اسی پر قائم رہے، تو اللہ کے نبی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ ایمان کے اعلیٰ معیار پر یاد باللہ قائم رہ سکے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی کمزوری، بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی طرح آگے یہ کافی لمبی چوڑی عبارت ہے، اس سے نوح کا یہ قصہ بیان کر کے اللہ نے نہایت مؤثر پیرایا میں یہ بتایا کہ اس کا انصاف کس قدر بے لاگ اور اس کا فیصلہ کیسا دو ٹوک ہوتا ہے۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے کام کریں مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد اور فلاں فلاں دیویوں اور دیوتاؤں کے متوسل ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں کی بھی ایسی کچھ گمان تھے، اور بہت سے غلط کار مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم فلاں حضرت کی اولاد اور فلاں حضرت کے دامن گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچا لے گی۔ آگے اس کی عبارت دیکھیں کہ یہاں یہ منظر دکھایا گیا کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اور تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، لیکن دربار خداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ الیاذ باللہ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق اس کا یہ انداز بیان کہ وہ تڑپ کر بیٹے کے بارے میں دعا کرتے ہیں بچانے کے لیے، اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ ایسے کلمات نہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ اسے عذاب سے بچا لے، آپ نے تو حکمت پوچھی کہ اللہ تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے حال کو بچاؤں گا، تو یہ میرے حال میں سے ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کلمات کو ڈانٹ کہا جائے۔ اللہ رب العزت مالک ہے، وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ عتاب بھی فرمائے، وہ عتاب بھی در حقیقت محبت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن ہم ان کے متعلق یہ کہیں کہ انہوں نے اللہ نے اپنے انبیاء کو ڈانٹا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور اسی جیسا اس نے یہ لکھا کہ کسی نبی کی اولاد ہونا یا فلاں حضرت کی اولاد ہونا یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو اسی مقام پر تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے بڑی جب وہ سخت بات لکھی تو یہ سبق کے بعد وہ عبارت پیش کریں گے، اس پہ تبصرہ ہوگا۔ وَإِلَىٰ، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پھر یہ جواب دیا، آپ نے عرض کیا میرے رب بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں وہ سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے نہ بخشے، مجھ پر رحم نہ کرے تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام تم نیچے اتراؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تو ان کے ساتھ کلام رحمت فرما رہا ہے کہ نیچے تشریف لے آؤ، ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو اور برکتیں ہوں۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان امتوں پر بھی، ان جماعتوں پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کیا جسے ساتھ ہو اس پر بھی اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ امتیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو اس دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، ٹھہرنے کے لیے وقت عطا کریں گے، اور ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ تو ایمان لانے والے ہیں تو ان پہ برکتیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان کو یہاں دنیا میں کچھ وقت گزارنے دیں گے لیکن وہ ہماری اطاعت نہیں کریں گے تو دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں آگے جا کر ایسے لوگ ہوئے کہ جو ایمان نہ لانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تمہاری طرف اس کی وحی کرتے ہیں، اور اے معبود تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، پہلے آپ نہیں جانتے تھے، یعنی اب جانتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ نے آپ کو غیب کی خبریں عطا کی ہیں، غیب کا علم عطا کیا ہے، تو فرمایا پہلے نہیں جانتے تھے اب جانتے ہیں، تو اسی کو جاننا کہتے ہیں۔ تو یہ کہا جائے کہ وہ جانتے نہیں تھے، یہ قرآن مجید کی مخالفت ہے۔ تو
آگے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، یہ دوسرا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم قوم ہود کو بھیجا۔ اخا فرمایا، اخ بھائی کو کہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم عاد کے بھائی نہیں تھے، دینی بھائی نہیں تھے، نسبی بھائی بھی نہیں تھے، ان کے ہم قوم تھے کہ دون سب کی قوم ایک ہی تھی، عاد کی اولاد میں سے تھے، تو ہم قوم کے لیے اخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے ان کے لیے اخ کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھائی کہنے کا بھی لوگ جواز تلاش کرتے ہیں، وہ تقویت الایمان کی عبارت ہے، تو وقت ہوا تو اس پہ بھی تبصرہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک ہے، اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جس انداز سے خطاب فرمایا، ان کو ان کا قومی بھائی کہا جا رہا ہے۔ امتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق کہے کہ وہ ہمارے جیسے بھائی ہیں یا ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو یہ بعد میں وقت ہوا تو اس پہ تبصرہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم صرف افتراء کر رہے، جھوٹی باتیں بنا رہے ہو۔ اے قوم، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا عوض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ تو انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ تجھے مجنون بنا دیا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے ان معبودوں سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اللہ کے علاوہ۔ فقیدونی جمیعاً، تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، مجھے اللہ پر توکل ہے، بے شک میں اللہ پر توکل کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ کے قبضے سے باہر نہیں، تو اس لیے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملنے والا ہے۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نے وہ چیز تم تک پہنچا دی جو چیز مجھے دے کر بھیجی گئی ہے، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنائے گا، تمہاری جگہ لے آئے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی۔ یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش ظالم کے امر کی انہوں نے اتباع کی، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی قیامت تک۔ سن لو، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، اور سنو کہ عاد جو قوم ہود ہے یہ اللہ کی رحمت سے بڑی دور ہے۔ وہ پہلے بتایا تھا کہ اس صورت میں صرف یہ تصریح کی گئی ہے کہ عاد قوم ہود ہے، یہ خصوصیت ہے، اسی کی بنا پر وجہ تسمیہ میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ صرف اسی صورت میں یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ تو یہ ہود جو ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، یہ عبداللہ بن ربا بن جارود بن عاد اس کے ان کے والد کا نام یہ ہے۔ تو عاد جو ہے نا، حضرت ہود علیہ السلام کے پردادا کے والد کا نام ہے، تو عاد کی اولاد یہ قوم عاد ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں سے تھے، ان کے کوئی نسبی بھائی نہیں تھے یا ان کے دینی بھائی نہیں تھے، ان کے ہم قوم تھے۔ تو یہ عاد، اس کا ذکر دوسری آیات میں کیا گیا، یہ مختلف بت بنا کر پوجتے تھے، ود، سوا، یغوس اور نصر، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث بنا کیا گیا، آپ بڑے حسین و جمیل، دراز قد، دراز ریش تھے اور بااخلاق، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صفات ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت دی اور ان کو ظلم و ستم سے روکا۔ آپ کے دین کا صرف حکم یہی تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ اور ظلم و ستم نہ کرو،
کوئی شرعی حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو، یہ احکام آپ نے نہیں دیے، صرف توحید کا آپ نے پیغام پہنچایا۔ تو انہوں نے انکار کیا، عذاب کا مطالبہ کیا، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ لوگ پہلے قحط سالی میں مبتلا تھے، عذاب کے آثار آئے، بادل آیا، تو ان لوگوں نے بادل کو دیکھا، یہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب یہ بادل آ گیا، بارش برسے گی اور ہماری یہ قحط سالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر وہ بادل آئے، سخت آندھی آئی، اور 7 دن 7 رات جو ہے نا وہ مسلسل آندھی چلتی رہی، اور پھر وہ سب لوگ، آندھی ایسی سخت تھی کہ درخت وغیرہ وہ اپنی جگہوں سے اکھڑ گئے، مکانات گر گئے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا کانہم اعجاز نخل منقعر، فرمایا کہ وہ ایسے تھے جیسے کھجور کے گرے ہوئے تنے ہیں۔ تو اس طرح وہ سارے کے سارے بڑے طاقتور یہ قوم تھی، قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانا ان کی خاصیت تھی، تو وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے، واقعہ بیان کیا، قرآن پاک کی صداقت کی دلیل ہے، اور امت کے لیے تنبیہ ہے، کفار مکہ کے لیے تنبیہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف بھی اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، عذاب کے مستحق بنے، تو لہذا تم ان کے حوال سے عبرت حاصل کرو۔ اور پھر اس واقعہ میں نبی پاک اسلام کے لیے تسلی بھی ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی، لہذا آپ ان کی تکذیب پر پریشان نہ ہوں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی ان کی ہم قوم صالح کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ قوم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پہلے قصہ گزرا، وہاں انہوں نے توحید کے دلائل پیش نہیں کیے، اللہ کی توحید کے دلائل ہر چیز میں واضح ہیں، تو انہوں نے ان کو براہ راست حکم دیا۔ اور یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا جو قول ذکر کیا، اس میں توحید پر دلائل بھی ساتھ ذکر کیے گئے۔ 2 دلیلیں پیش کی، ایک دلیل پیش کی ہوا انشأکم من الارض، اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یہ اللہ کے وجود پر دلیل دی، اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ زمین سے کیسے پیدا کیا؟ اس کی 2 توجیہیں ذکر کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو زمین سے بنایا گیا، اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ نے تم سب کو زمین سے بنایا۔ اور دوسرا اس کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نطفہ سے بنایا، اور نطفہ خون سے بنتا ہے، خون غذا سے بنتا ہے، غذا میں سبزیاں وغیرہ یہ سب زمین سے بنتی ہیں، یا گوشت غذا ہوتا ہے، تو گوشت جانور وہ بھی زمین سے غذا حاصل کرتے ہیں، گوشت بنتا ہے، تو آخر مرجع جو ہے وہ زمین ہی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ ہم نے تم سب کو زمین سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا، زمین میں ہی لوٹایا جائے گا اور زمین سے اٹھایا جائے گا، جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور زمین سے ہی تم کو اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری دلیل دی وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، کہ زمین میں ہم نے تم کو آباد کیا، یا یہ معنی بھی اس کا بیان کیا گیا کہ ہم نے تمہاری لمبی عمریں تمہیں عطا کی۔ وہ بڑی بڑی لمبے 300 سال، ہزار سال تک قوم عاد کی عمریں تھیں، تو ہم نے تم کو زمین میں آباد کیا، زمین میں آباد کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمہیں عطا کی۔ وہ پہلی بھی اللہ کی دلیل تھی کہ زمین سے وہ وہی بنا سکتا جو خالق ہو، عبادت کا مستحق ہو، اللہ نے بنایا لہذا وہی معبود برحق ہے۔ اب دوسری دلیل دی کہ جب زمین تم کو اللہ نے بنایا تو پھر تمہاری بقا کے لیے کچھ چیزیں ضروری تھیں، تو اللہ نے وہ طریقے تمہیں بتائے، اللہ نے تمہیں بڑی مضبوط عمارتیں بنانے کی ہدایت دی، تعلیم دی۔ تو یہ بھی ایک زبردست عالم اور حکیم کا کام ہے کہ وہ انسان کو ایسی چیزوں کی رہنمائی فرماتا ہے، جیسا اللہ نے قرآن میں فرمایا اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، شہد کی مکھی کے دل میں القاء کیا، وہ پہاڑوں میں جا کر اپنے چھتے بنائے، تو اس کے چھتے میں غور کیا جائے تو بڑا ماہر انجینئر اس طرح کا تیار نہیں کر سکتا جیسا وہ شہد کی مکھیاں ان کو بنا لیتی ہیں، یا مکڑی وہ کمزور سا جالا تنتی ہے تو اس کے اندر کوئی غور و فکر کرے حیران رہ جائے گا کہ یہ کسی بہت بڑے مدبر کا کام ہے، تو وہ
اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو وقت کے مطابق ان چیزوں کا القاء کرتا ہے۔ اب دور گزر رہا ہے تو انسان نے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کی، تو کسی دور میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ انسان ایسی چیزیں ایجاد کر لے گا جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں، یا مختلف بیماریاں، جیسا آج مثلا دل کی بیماری ہے تو دل کی جو شریانیں وغیرہ بند ہو جائیں تو انسان کے جسم میں پنڈلی کے قریب ایسی رگیں ہوتی ہیں تو جن کا وہ دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو زائد رگیں ہوتی ہیں۔ اب وہ دل والی شریانیں بند ہو جائیں، ان کو بلا کر کے وہ رگیں زائد کاٹ کر وہاں پیوند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو کس نے یہ چیزیں تعلیم دی؟ اور آگے آگے مزید ایسی بیماریاں جن کو ہم لا علاج تصور کرتے ہیں، ان کے علاج دریافت ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی ایسی چیزوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام نے اللہ کے وجود پر دلائل پیش کیے کہ کوئی طاقت ہے جو انسان کو ان چیزوں کی رہنمائی دے رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی جاتی ہے کہ وہ ماں کے دودھ کی طرف اس کو رہنمائی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا، اور ماں سے اسے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے ایک طاقت موجود ہے، کوئی ہمارا خالق ہے جو سارا یہ نظام چلا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب خدا موجود ہے پھر اسی سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا صالح علیہ السلام تو پہلے ہماری امیدوں کا مرکز تھا، مرجوون جس سے امید کی جائے، تو ہماری پہلے امیدوں کا مرکز تھا۔ آپ بڑے سمجھدار، جیسا کہ انبیاء کی شان ہے، بڑے با اخلاق، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تم ہماری مدد کرو گے اور بتوں کی عبادت کے معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو گے، ہماری امیدوں کا مرکز سے، تو تم نے تو ہماری مخالفت شروع کر دی۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں ان سے کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں؟ بے شک جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس سے ہم بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری قوم کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوتا اور اس کی رحمت مجھے عطا ہوتی تو پھر کون مجھے اللہ سے کے عذاب سے بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ وہ شک کا کلمہ ان کو سمجھانے کے لیے ذکر کیا کہ تم تو مجھے جھوٹا سمجھتے ہو اگر بالفرض میں سچا ہوں۔ آپ کو تو یقین تھا، صرف قوم کو سمجھانے کے لیے، اگر میں سچا ہوں، اللہ کی دلیلیں میرے پاس ہوں، تو پھر میں اللہ کی بات نہ مانوں، پھر میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور تم سوائے نقصان کے مجھ میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، پھر تمہاری بات مانوں مجھے نقصان ہی ہوگا، لہذا میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہاری نشانی، اس کو چھوڑ دو زمین میں، اللہ کی زمین میں کھائے، اسے برائی سے نہ چھوؤ کہ تم کو قریب والا عذاب پکڑ لے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ جو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور بڑے دن کی رسوائی سے۔ بے شک تمہارا رب طاقت والا، عزت والا ہے۔ اور ظالموں کو چیخ نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں جہاں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے رہ گئے، گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھے۔ سنو کہ سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اور سنو کہ سمود کے لیے رب کی رحمت سے دوری ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ کی، قوم نے انکار کیا۔ ایک دن آپ تشریف لائے، قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا تو انہوں نے سامنے چٹان کی طرف اشارہ کیا کہ اس چٹان سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ابھی نکلے اور اس فوراً اس کے بچہ پیدا ہو تو پھر آپ پر ہم ایمان لائیں گے۔ یہ قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے آپ نے نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر آپ کی دعا سے وہاں چٹان پھٹ گئی اور چٹان سے بہت بڑی جو اونٹنی ظاہر ہوئی اور وہی حاملہ اونٹنی، اور فوراً اس کے بچہ پیدا ہوا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اب اگر تم اس کی توہین کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ اسے تم نے روکنا نہیں، جہاں سے جا کر چارہ کھائے پانی پیے تم اس کو روکنے کے مجاز نہیں ہو۔ تو وہ اتنی بڑی جسیم اونٹنی تھی، اور وہ تفاصیل میں اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی بہت لمبی چوڑی بتائی گئی ہے۔ تو وہ اونٹنی جب آتی چراگاہ میں سارا چارہ کھا جاتی، جانوروں کے لیے کچھ بھی نہ بچتا، اور چشمے پہ آتی، تالاب پہ سارا پانی تالاب پہ ختم ہو جاتا۔ تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، پھر دن مقرر کر دیا گیا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی، اونٹنی چارہ استعمال کرتی، ایک دن وہ لوگ۔ تو فرمایا کہ اس کی باری میں سے تعرض نہیں کرنا،
اور پھر اونٹنی کا دودھ بہت زیادہ تھا، وہ اس سے بھی فائدہ اٹھاتے، اور اس کا جس دن وہ اونٹنی چارہ چرتی اور ان کے جانور چارہ نہ چرتے، اس دن وہ اونٹنی کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے، تو اس سے فائدہ بھی حاصل ہو رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ یہ اونٹنی تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی، ہمارے جانوروں کے لیے اب دن مقرر ہو گئے ہیں، تو اس اونٹنی کو جب وہ قتل کرنا چاہیے۔ تو ان قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ میں فرمایا اشقاہا، کیسے آیا مبارکہ ہے فَإِذَا انبَعَثَ اشقاہا، کہ ان میں جو سب ہاں وہ تو آگے نا ہاں اس سے پہلے اشقاہا فَإِذَا انبَعَثَ اشقاہا، کہ پھر ان میں جو سب سے شقی ترین تھا، بدبخت تھا، وہ کھڑا ہوا۔ تو وہ مختلف روایات ہیں کہ اونٹنی کو جب وہ کتنے لوگوں نے قتل کیا۔ یہ پہلے قوم عاد کا ذکر تھا، اور یہ قوم صالح، یہ بھی قوم عاد ہی تھی، انہی کی اولاد میں سے تھی۔ اور پہلی کو کہتے ہیں عاد اولا، اور یہ عاد ثانیہ، اور پہلی کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، تو یہ انہی کے نسل میں تھی۔ تو ان میں سے جو بد ترین اور شقی ترین شخص تھا وہ ولد الزنا قیدار بن سالف، اس نے اس اونٹنی کو قتل کیا۔ اور ایک روایت میں کہ ان میں ایک عورت تھی حسینہ جمیلہ، تو اس عورت نے جو نا یہ دو شخص سے قیدار اور مصدہ نامی، ان کو یہ کہا کہ اس اونٹنی کو تم قتل کر دو، میں خود بھی اور ایک حسینہ جمیلہ لڑکی تمہارے سامنے پیش ہوں گی بطور انعام۔ تو پھر یہ لوگ اپنے ساتھ 7 مددگار لے کر، یہ کل 9 آدمی راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ اونٹنی آئی تو پھر اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا۔ قرآن پاک میں فرمایا فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ یہ پاؤں کے اوپر ٹخنے کے قریب کچھ رگیں ہوتی ہیں، پٹھے، ان کو کونچے کہا جاتا ہے، اور جمع کا لفظ استعمال کہ واحد استعمال نہیں ہوتا اردو میں، تو انہیں کونچے کہا جاتا ہے۔ ان کو کاٹ دیا جائے تو جسم سے خون، جس طرح یہ رگیں کاٹ دی جائے ہاتھ کی کلائیوں کی تو آدمی کیا خون نکلے گا، آدمی ختم ہو جائے گا، اسی طرح وہ رگیں کاٹ دی جائیں، خون نکلتا ہے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے قیدار جو ہے وہ دوسرا آدمی مصدہ، اس نے اونٹنی کی کونچوں پر حملہ کیا، اونٹنی کو تیر مارا، اور یہ قیدار تھا، اس نے وہ کونچے کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور پھر اونٹنی کے گلے پہ بھی چھری چلائی اور اس کو نہر کر دیا جس سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ اونٹنی قتل کر دی گئی۔ اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑوں میں چلا گیا، چھپ گیا، اس کے بعد وہ بچہ پھر دکھائی نہیں دیا۔ اب ان کا ارادہ تھا، سازش تھی کہ اس کے بعد ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے، اور پھر بعد میں ہم انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، چھپ کر ان کو بھی شہید کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم نے اللہ کی نشانی کی توہین کی، اونٹنی کو قتل کر دیا، اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ لوگ ہٹ دھرم ضدی تھے، اس کے باوجود بھی اس وقت بھی انہوں نے کوئی توبہ نہ کی، اور پھر پہلے دن ان کے چہرے جو ہے وہ سرخ ہو گئے، دوسرے دن زرد ہوئے صبح اٹھے، اور تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، یہ ان کے اوپر عذاب کی علامات تھیں۔ اور تیسرے دن چہرے سیاہ ہوئے تو اب انہیں یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ عذاب آئے گا، لیکن مان اب بھی نہیں رہے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ جادو ہے، تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے تیار کر لیا کہ اب ہم مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ عذاب آئے گا، اللہ کے اپنے جسم پر خوشبوئیں مال لی اور ہتھیار وغیرہ باندھ لیے تو کہ اللہ کے عذاب کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے چیخ ماری، یہ فرمایا کہ چیخ نے ان کو پکڑ لیا، تو ایسی چیخ ماری کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دماغ پھٹ گئے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ ان میں ایک شخص ابو رغال نامی تھا، یہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، حرم کی حدود میں موجود تھا، اللہ نے حرم کو یہ شان دی ہے کہ اس کو امن والا بنایا، تو چونکہ وہ حرم میں موجود تھا تو اس وقت اس پہ عذاب نہیں آیا، پھر حرم سے باہر نکلا تو اس پہ بھی عذاب آ گیا اور وہ بھی وہیں مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم تھے، گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبر ابو رغال نامی شخص کی ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور عذاب کے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھا، تو بعد میں پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔
یہ چند ایک باتیں وہ آپ کو بتایا تھا کہ بعد میں بیان کریں گے. یہ ایک تو تقویت الایمان کی عبارت، پہلے وہ بتایا تھا، یہ مودودی نے بھی ایسے لکھا کہ رشتہ داری یا ان بزرگوں کے ساتھ تعلق کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسماعیل دہلوی نے یہ بہت سخت عبارت لکھی، صفحہ نمبر 26 ہے تقویت الایمان، صفحہ نمبر 26 پر. اس نے یہ لکھا کہ انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنایا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو. یہ میرا مال موجود ہے، اس میں مجھ کو کچھ بخل نہیں، اور اللہ کے ہاں معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا، سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی، جب تک کہ کچھ معاملہ اللہ ہی سے صاف نہ کرے تو کچھ کام نہیں نکلتا. یہ اس نے لکھا کہ بزرگوں کی قرابت جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دیتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت جو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے وہ بھی فائدہ نہیں دے گی. اور تقویت الایمان کو عام آدمی، سادہ آدمی، عام ذہن والا پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ حدیث کا ترجمہ ہی کر رہا ہے، وہ غلطی میں مبتلا ہوگا. اس لیے بعد عقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کامل علم اور پختہ عقیدہ نہ ہو. کامل علم ہے، پختہ عقیدہ ہے تو پھر اس نظریہ سے پڑھی جائیں تاکہ ہم ان کا رد کر سکیں، تب جائز ہیں. تو اس سے پہلے وہ حدیث پاک پیش کی جس کو دلیل بنا کر اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرابت کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو وہ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ نے آیات نازل فرمائی، انذر عشیرتک من الاقربین، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو آپ نے پھر اپنے خاندان والوں کو بلایا اور آپ نے سب کو اکٹھا کیا. فرمایا یا بنی مرہ ابن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنو عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اور پھر اسی میں یہ الفاظ ہیں، اے بنو عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اللہ کے مقابلے میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور میرا مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ نہیں بچا سکتا. اب ظاہر کوئی پڑھے گا وہ کہے گا یہ تو حدیث کا ترجمہ ہی کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں کی خیانت دیکھو. حدیث پاک جب وہ پوری بیان نہیں کی تو حدیث پاک جب ہم اس کو مکمل پڑھیں گے جو مسلم شریف میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں تو پھر بات واضح ہو جائے گی. اب یہی حدیث پاک وہ الفاظ چھوڑ رہا ہے، کیونکہ اگر وہ پورے الفاظ ذکر کر دیے جائیں تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے. یہ مسلم شریف صفحہ نمبر 109. تو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے پھر سب کو جمع کیا، فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں. آگے الفاظ قابل غور ہیں، میں غیر انا لکم رحما سأبلھا ببلالھا، ہاں میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے اس کا میں تمہیں فیض عطا فرماؤں گا. اب یہ الفاظ جو ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ غیر انا لکم رحما، ہاں میرا تمہارے ساتھ ایک رشتہ ہے، سأبلھا ببلالھا، اس رشتے کا میں تم کو فیضان عطا فرماؤں گا. تو آپ نے خود فرما دیا، وہ پہلے آپ نے ڈرایا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کام ہے کہ سب کو تبلیغ کی جائے، اور پھر اگر کوئی ان کی اولاد میں سے ایمان نہ لائے تو وہ ان کی شفاعت کا مستحق نہیں رہتا اور وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. جب ایمان لائے گا تو ایمان لانے کے بعد اگر گناہ گار بھی ہے تو ان کی قرابت ضرور فائدہ پہنچائے گی. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا، آپ نے خود فرما دی غیر انا لکم رحما سأبلھا ببلالھا، کہ میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کا میں تمہیں فیضان عطا فرماؤں گا. اور پھر دیگر حدیث بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فیضان عطا فرمایا. اس نے کہا کہ قرابت کوئی فائدہ نہیں دے گی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی قرابت سے فائدہ ہوا. یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کان میں کوئی بات کہی، آپ رو پڑی، پھر کان میں بات کہی، آپ ہنس پڑی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بعد میں کہ فاطمہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی کی راز کی بات ہے، میں راز اشارہ نہیں کر سکتی. پھر وصال ہو گیا آپ کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ اب تو بتاؤ کیا بات تھی؟ تو فرمایا کہ ہاں اب وہ راز نہیں رہا، اب میں بتاتی ہوں کہ آپ نے پہلی بار میرے کان میں یہ کہا کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا. جبریل امین علیہ السلام ہر سال قرآن کا ایک بار دور کرتے تھے، اب 2 بار دور کیا تو میرے وصال کا وقت قریب آ گیا. یہ سن کر میں رو پڑی. اور پھر آپ نے دوبارہ میرے کان میں فرمایا یا فاطمہ تو اما تردا ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین اور سیدۃ نساء ہذہ الامہ. اے فاطمہ کیا تو راضی نہیں کہ تو مومنوں کی عورتوں کی سردار ہے یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے؟ اب قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ امت کی عورتوں کی سردار کیسے بن گئیں اور مومنوں کی عورتوں کی سردار کیسے بن گئیں؟ کیا اس لیے کہ آپ نماز پڑھتی تھیں یا روزہ رکھتی تھیں؟ آپ کی عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، آپ سے زیادہ نمازیں پڑھنے والی نبی کریم السلام کی امت میں موجود ہیں، زیادہ ظاہری طور پر زیادہ لمبی عمر والی جنہوں نے زیادہ حج کیے. تو معلوم ہوا کہ یہ حج نماز روزہ وجہ نہیں تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی قرابت تھی جس نے آپ کو امت کا سردار بنا دیا. اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ میدان معاشر سے گزریں گی تو فرمایا کہ آواز آئے گی یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم. اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو اور اپنے سروں کو جھکا لو. حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ فاطمہ الزہرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یہاں سے گزر جائیں. 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی طرح وہاں سے گزر جائیں گی. تو یہ شان کیوں دی جائے گی؟ کسی اور کو کیوں نہیں ملے گی؟ یہ نبی پاک اسلام کی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے اس لیے کہا جائے گا تاکہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر جائیں. اسی طرح یہ حدیث پاک کل آپ کے سامنے پیش کی تھی، اب یہ سب کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں. یہ مسلم شریف صفحہ نمبر 110 پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بشیء، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ انہ کان یہودک و یغضب لک، وہ آپ کا دفاع کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ فی دہداہم من نار، وہ جہنم کے اوپر والے طبقے میں ہے. لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا. تو آپ نے اپنے چچا کو جو ایمان نہیں لائے اس کو بھی فائدہ پہنچایا. اگر ایمان نہ لانے والے چچا کو فائدہ ہو سکتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو پھر ایمان لانے والے رشتہ دار کو تو بطریقے اولا فائدہ ہوگا. طبقات الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38، کنز العمال حدیث نمبر 3213. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو دیکھا، وہ جہنم میں اڑ رہے ہیں جنت میں، اور ان کے 2 پر ہیں، دونوں پروں سے خون نکل رہا ہے. اور میں نے زید بن حارثہ کو بھی دیکھا تو زید بن حارثہ کا مرتبہ حضرت جعفر سے کم تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں خیال کرتا تھا کہ جعفر کا زید کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن زید کا مرتبہ جعفر سے کم تھا. حضرت جبریل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زیدن بدون جعفر ولکننا فضلنا جعفر بقرابت منکا. یا رسول اللہ زید کا مرتبہ جعفر سے زیادہ تھا، لیکن آپ کی رشتہ داری کی وجہ سے جعفر کو فضیلت دے دی گئی. وہ آپ کے چونکہ رشتہ دار تھے، آپ کی قرابت کی وجہ سے جعفر کو جب وہ فضیلت دے دی گئی. تو یہ کنز العمال کی حدیث پاک کہ حضرت جبریل امین نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کی قرابت نے فائدہ دیا. اسی طرح تہذیب تاریخ دمشق اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312 پر یہ حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صالح علیہ السلام کو قبر سے اٹھایا جائے گا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے. تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ اذن ترکب الادبا، پھر تو آپ بھی اپنی اونٹنی ازبا پر سوار ہو کر آئیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ لا ترکبھا ابنی، ابنتی نہیں، اس اونٹنی پر میں نہیں، میری بیٹی سوار ہوگی. وانا علی البراق، میں تو براق پر سوار ہوں گا جو میرے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے باقی انبیاء کے علاوہ. اور فرمایا کہ اس دن بلال جو نا
فرمایا کہ اس دن حضرت بلال جب وہ اونٹی پر سوار ہوں گے اور وہاں اذان کہیں گے، اور انبیاء اور ان کی امتیں جب اذان کی آواز سنیں گی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سب پڑھیں گے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میدان محشر میں نبی پاک اسلام کے نام سے جو گونج پڑ جائے گی۔ تو یہاں اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ نبی کریم السلام کی شہزادی، ان کو شان دی جائے گی، وہ اونٹنی پر سوار ہوں گی، عذبا نامی اونٹنی پر ان کا اعزاز کیا جائے گا، یہ آپ کی قرابت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا جائے گا، شان دی جائے گی اور جنت کی اونٹی پر بٹھایا جائے گا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے، آپ کے غلام ہونے سے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی تعظیم فائدہ نہیں دے گی۔ اور دوسرا یہ ویلا عادن اخاہم ہودا، اس آیت سے استدلال کر کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا جائے۔ یہ تقویت الایمان میں بھی اس نے لکھا صفحہ نمبر 43، تقویت الایمان صفحہ نمبر 43 پہ یہ لکھا کہ سب انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی، اس کی بڑے بھائی کسی تعظیم کیجئے۔ اور یہ کہا جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے اور ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی ہی کرنی چاہیے۔ یہ کہا کہ ان کی بڑے بھائیوں جیسی تعظیم کرنی چاہیے۔ اس پہ دلیل میں احادیث پیش کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی تم تعظیم کرو، تو آپ خود اپنے آپ کو ہمارا بھائی کہہ رہے ہیں، لہذا آپ ہمارے بھائی ہوئے۔ اللہ نے فرمایا لا عاد اخاہم ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کے عاد کے بھائی ہود کو ان کی طرف بھیجا، تو آپ کو قوم عاد کا بھائی کہا گیا۔ تو جب اللہ ان کو بھائی کہہ رہا ہے اور نبی کریم السلام خود بھائی کہہ رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم ان کو اپنا بھائی کہیں، حالانکہ اللہ کی ذات مالک ہے، وہ جو چاہے کہے۔ اللہ نے فرمایا عصا آدم و ربہ، کیا مانا کہ آدم علیہ السلام عاصی ہوئے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی کہیں؟ حضرت آدم حضرت حوا نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کو ظالم کہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو کیا ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ظالم ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اپنے متعلق عجز و انکساری سے جو لفظ استعمال کریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے لیے کوئی لفظ استعمال کرے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم بھی وہ چیز استعمال کریں، یہ ہمارے لیے جواز نہیں بنتا۔ اور پھر یہ کہنا کہ بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو، اب قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی کہ بعض صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام سے قربانی پہلے کر لی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو کیا بڑے بھائی کی یہ تعظیم ہوتی ہے کہ اس سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام سے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ تو کیا بڑے بھائی سے آواز بلند کرنے کا یہ حکم ہے؟ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ سارے آداب بیان کیے گئے، یہ ساری شانیں بیان کی، تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ مقام کسی بڑے بھائی کو حاصل ہے؟ فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارہ، تو فرمایا کہ کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں پھر ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ تو کیا بڑا بھائی جو ہے اس کو یہ شان حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے تو بھائی کا اختیار ختم ہو جائے؟ تو یہ لکھ رہا ہے کہ ان کو ان کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرو۔ اور پھر یہ ذات مغالطہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ مر گئے تو اب ہمیں کیا وہ یہ باتیں لکھ گئے ہیں، بعض کا تو ان کا انکار ہی کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گیا، ان کے بعد والے وہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ یہ فتاوی مفتی محمود، اس کا صفحہ نمبر 336 جلد نمبر 1، فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336، اس کے اوپر بھی اس نے یہی بات لکھی ہے۔ مفتی محمود یہ مولوی ڈیزل کا باپ، تو اس کے جو فتاوے ہیں نا اس میں یہ لکھا ہے۔
نبی کریم اسلام واقعی اخوت اسلامی میں پوری امت مسلمہ کے بڑے بھائی ہیں، اس میں ان کی کسی قسم کی بے ادبی نہیں بلکہ امت کے لیے باعث سعادت ہے۔ یہ مولوی محمود کے فتاوی ہیں، اور یہ فتویٰ پھر اس میں مختلف اور بھی فتاوی محمود کے بھی دستخط ہیں، اور کوئی ان کا مفتی عبد الرحمن اس کے بھی دستخط ہیں، تو یہ عبارت اس میں موجود ہے۔ اور یہ کوڑا خٹک کا ہے فتاوی حقانیہ مولوی عبدالحق، تو اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 207 پر، یہ بھی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 207۔ اس سے معلوم ہوا یہ پیچھے وہ اس نے یہی حدیث جو نبی پاک نے فرمایا اپنے بھائی کی تعظیم کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ اخ کا اطلاق شریک فی الوصف پر جائز ہے۔ تو اگر شاہ اسماعیل شہید نے اکرم و خاکم سے استنباط کر کے فرمایا کہ انبیاء اولیاء وغیرہ اللہ کے مقرب بندے اور ہمارے بھائی ہیں، تو انہوں نے کچھ برا نہیں کیا، کیونکہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہمارے بھائی کہتے ہیں۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ بھائی کا اطلاق درست ہے، تو دیگر انبیاء اولیاء ائمہ و پیر پر تو بطری کے اولا بھائی ہونے کا اطلاق درست ہے، کیونکہ وصف بشیت میں تو تمام شریک ہیں، اس لیے سید شہید کی مندرجہ بالائی بات بالکل صحیح ہے، اور شرعاً اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ یہ بھی اس نے اسی کی تائید کی۔ اب اس کی ایک بہت سی خطرناک عبارت صفحہ نمبر 170، یہی دیوبندیوں کا فتاوی حقانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 پر ایسی بات لکھی کہ ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا جو اس سے زبان کامتی ہے۔ اس میں اس نے یہ لکھا کہ نبی پاک اسلام کی طرف الیاذ باللہ کمینے کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال کیا۔ اس نے کہا کہ پشتو زبان کے محاورے کے مطابق کمینے کا لفظ متواضع منکسر مزاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کا کہنے والا گناہگار نہیں ہے، یعنی یہ لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ پشتو میں بھی کمینے کا لفظ یہ اس معنی میں نہیں، وہ پٹھانوں سے بھی ہم نے کئی سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، کمینہ جو ہے نا اسی معنی میں جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس زبان میں یہ عاجزی کے معنی میں استعمال بھی ہوتا ہو تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ رائنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہودی اسے غلط معنی لیتے تھے، صحابہ کرام عزت والا معنی لیتے تھے، پھر بھی منع کر دیا۔ اور کمینے کا لفظ واضح ہے کہ برا لفظ ہے، مگر یہ لکھ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہ تقویت الایمان کی بات پیش کی، فتاوی مفتی محمود پیش کیا، تو اس میں یہ لکھا کہ ان کے متعلق ایسے لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ اور خود انہی کا مولوی، یہ مولوی خلیل احمد المحند المفند، اس کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب یہ اعتراضات ہوئے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کیا لکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں۔ یہ سوال کیا کہ جیسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر فضیلت ہوتی ہے، کیا یہ کتاب کسی میں تم نے مضمون لکھا؟ تو کہا کہ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا، اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کو ہم پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی پر، تو اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اب یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے کہ ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہے، اب یا اس کو مان لو یا اس کو مان لو، تو خود اپنے فتوے کے مطابق کی جانے یہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ کرے۔
اعلان سماعت فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ